سر مجھے بتائیے گا بی آر ٹی نہ بننے کی وجوہات کیا ہیں؟ اب تو یہ حال ہے کہ وہاں پر چوریاں شروع ہو گئی ہیں کامران صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا پروگرام میں. آپ نے بالکل اچھی تمہید باندھی، آلدو کہ میرے حساب سے وہ یک طرفہ ہے، لیکن آپ نے چونکہ آپ نے اوبویسلی اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے. بی آر ٹی کی جو آپ نے آج جو چوری کی بات کی ہے یا جو اس سے جو کچھ ایک مسہیپ ہوا ہے، تو اس میں ذرا سا سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ابھی تک ہمیں جو سارا سسٹم ہے وہ ہینڈ اوور نہیں ہو چکا. اس کی سپرویژن، اس کا کنٹرول جو ہے وہ ابھی بھی کانٹریکٹر کے پاس ہے. تو اس کو آپ ذرا سمجھ لیں کہ اس میں گورنمنٹ کو، ایکسچیکر کو کوئی نقصان نہیں ہوا. پہلی بات یہ ہے. دوسری جو آپ نے کمپلیشن کی بات کی ہے، اس کے ڈیلیز کے ملٹیپل ریزنز ہیں، بار بار اس کو دہرایا جا چکا ہے. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا، خیر ہے آپ کو میں بتا دیتا ہوں کیونکہ ویورز کی کنفیوژن جو ہے وہ ختم ہونا ضروری ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اس کا جو شروع کا ٹائم تھا، جو ٹائم دیا تھا وہ 6 مہینے کا تھا. لیکن جو اتنا میسو ڈیولپمنٹ ہے ہمارے پختونخوا پشاور کی، اگر آپ دیکھ لیں تو پشاور کی یہ بھی ہسٹری رہی ہے کہ ایک اوور ہیڈ برج ایم ایم اے کے دور میں شروع ہوا اور اے این پی کے دور میں بھی کمپلیٹ نہیں ہوا، اور وہ پھر پاکستان تحریک انصاف نے کمپلیٹ کی. یعنی ایک اوور ہیڈ جو ہے وہ 2 ٹرمز میں کمپلیٹ نہیں ہوا، 10 سال میں وہ کمپلیٹ نہیں ہوا، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف نے کمپلیٹ کیا. اگر آپ اس کو اگر آپ دیکھ لیں، اس ایک اوور ہیڈ برج سے اگر آپ کمپیئر کر لیں تو اس میں 13 کلومیٹر اس میں ایلیویٹڈ ہے. لیکن وہ جو اوور ایمبیشیس ایک ٹائم لائن دے دی گئی تھی، اس مدعے کو اگر آپ ایک سائڈ پہ رکھ لیں تو ہم فی الحال ذرا اپڈیٹڈ سچویشن کے اوپر بات کرتے ہیں. اپڈیٹڈ سچویشن یہ ہے کہ آئی ٹی ایس کی انسٹالیشن جو ہے وہ ہو چکی ہے. 3rd جنریشن انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم اس کا لگ چکا ہے. کوریڈور ہم نے ہینڈ اوور کر دیا ہے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو. ٹیسٹ ڈرائیو شروع ہے. کل آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹیرینز نے، خیبر پختونخوا اسمبلی کے پارلیمنٹیرین دونوں سائڈوں کے ٹریجری بینچز اور اپوزیشن بینچز کے ایم پی ایز نے ادھر وزٹ کیا پورے کوریڈور کے اوپر، اور انہوں نے بڑا زبردست ایک فیڈ بیک دیا. آلدو کہ اپوزیشن ہے. میں آپ کو پشاور کی پرسپیکٹیو سے بات بتاؤں کہ پشاور کی تاریخ میں اتنا بڑا پروجیکٹ پشاور کو نہیں ملا جو کہ یہ بی آر ٹی کی شکل میں ہے پشاور کو. تو اس سے موبیلٹی کا بہت بڑا ایشو سالو ہوگا. کوریڈور کے علاوہ اس میں آف کوریڈور جتنا کام ہے، جس میں گرین سپیسز ہیں، فیڈر روٹس ہیں، 68 تمہید باندھی ہے وہ ون سائڈ سٹوری تھی. تو سر آپ مجھے یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیں گے، واضح کر دیں گے کہ یہ آپ نے ون سائڈ سٹوری کا الزام کیوں لگایا ہے؟ کیا 6 مہینے کے جو سب سے پہلے بات کی گئی تھی وہ ون سائڈ سٹوری تھی، یا اس کے بعد مسلسل کبھی 23 مارچ، کبھی اگست، کبھی سپٹمبر کی تاریخیں دی جاتی رہیں، یہ غلط تھی، یا پھر جو بجٹ اس کے لیے رکھا گیا تھا اور وہ بتدریج بڑھتا رہا، یہ ون سائڈ سٹوری تھی؟ سر میں آپ کو دوسری سائڈ کی سٹوری میں بتا چکا ہوں، وہ شاید آپ نے تفصیل سے سنی ہوگی جو ابھی میں نے بات کی. تو وہ دوسری سائڈ کی سٹوری تھی جو میں نے بات کی. دوسری سائڈ کی سٹوری یہ بھی ہے کہ اس کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک خود سپروائز کر رہا ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک اس کی ٹائم لائنز کو بھی خود دیکھ رہا ہے، اس کی بجٹ کو بھی وہ خود دیکھ رہا ہے. ان کے کنسلٹنٹس ہیں اس میں. کے پی گورنمنٹ جو ہے اس کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک اس کو ٹاپ لیول پہ سپروائز کر رہی ہے. تو یہ اس کا دوسرا اینگل ہے جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ون سائیڈڈ آپ نے کی. دوسرا سائڈ بھی ذرا بتانا ضروری ہے کیونکہ عوام کو دونوں سائیڈوں پہ، آپ تو ماشاءاللہ آپ تو اینکر ہیں، آپ نے دونوں پرسپیکٹیوز کو دینا ہے. سر اس کے لیے آپ اسی لیے آپ ساتھ موجود ہیں. اب مجھے بتا دیں سر، جون کے بعد اب کوئی نئی تاریخ ہے بی آر ٹی مکمل ہونے کی، وہ بتا دیں. میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ جو باتیں کر رہا ہوں کہ کوریڈور کمپلیٹ ہو چکا ہے. آپریشنلائزیشن اس کی بہت جلد سٹارٹ ہو جائے گی. وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ سرپرائز دے رہے ہیں. میں آپ کو ایز اے پشاوری، میں ایک پشاور کے ریزیڈنٹ کے طور پہ یہ میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ پشاور میں جو موبیلٹی کا ایشو ہے، پشاور میں جو ٹریفک مینجمنٹ کا ایشو ہے، وہ اس سے کافی حد تک کور ہو جائے گا. ابھی جو پشاور کی ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک ایوریج جو سپیڈ ہے ٹرانسپورٹ کی وہ 14.5 کلومیٹر پر آور ہے. اس سے مور دین ڈبل ہو جائے گی جو آپ کی موبیلٹی ہے. 3,60,000 پیسنجرز کی کیپیسٹی ہے پر ڈے اس کی بی آر ٹی کی. 154 تاریخ دینے سے سر کیوں قاصر ہیں سر؟ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 6 مہینہ، سر کب کمپلیٹ ہوگا؟
میں آپ کو آپ معذرت کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک آپ ہم سے بار بار تاریخ اگلواتے ہیں، اور جب ہم تاریخ دے دیتے ہیں تو پھر آپ اس میں اگر چھوٹا سا بھی ایک سنیگ آ جاتا ہے تو پھر آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ تاریخ دیا تھا۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپریشنلائزیشن بہت جلد سٹارٹ ہو جائے گی۔ میں آپ کو نہ مہینوں کی بات کر رہا ہوں، نہ میں آپ کو سالوں کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو دنوں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ انشاءاللہ اس کے اوپر بہت جلد جو ہے وہ آپریشنلائز ہو جائے گا۔ اس کو ذرا آپ کامران صاحب سر جو میں نے آپ سے سوال کیا نا سر، یہ تاریخ میرے لیے نہیں ہے، یہ پورا پشاور یہ جاننا چاہتا ہوگا۔ 3 سال ہو گئے ہیں سر، اب کب تک یہ کمپلیٹ ہوگا، تو یہ پورا پشاور سننا چاہتا ہوگا۔ بہرحال سر، بلاول صاحب الزام لگاتے ہیں کہ اس منصوبے کے فرنٹ مین سے خان صاحب کا کچن چلتا ہے۔ آپ لوگ کیوں اس پر اسٹے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ پیش کریں خود کو احتساب کے لیے سر۔ دیکھیں، I'm sorry مجھے آپ کے نام کا نہیں پتا، لیکن میں آپ کو ذرا سی سچویشن بتاتا ہوں۔ آپ پروجیکٹ کو کرن آپ پروجیکٹ کو، یہ اتنا بڑا میگا پروجیکٹ ہے، اگر ہم نے اس کو انکوائریز میں اور اس میں دھکیل دیا تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلے ہو رہے ہیں، ڈیلے پہ ڈیلے ہو رہا ہے، تاریخ پہ تاریخ ہو رہی ہے، ہم نے صرف یہ اسٹے لیا ہوا ہے کہ آپ اس کو ایک دفعہ کمپلیٹ ہونے دیں، اس کی آپریشنلائزیشن سٹارٹ ہو جائیں۔ ہم ساری چیزیں قوم کے سامنے بھی رکھیں گے، میڈیا کے سامنے بھی رکھیں گے، اور جو تحقیقاتی ادارے ہیں، میں اس بات کا قائل ہوں، میرے وزیر اعلیٰ صاحب عمران خان صاحب اس بات کے قائل ہیں۔ آپ نے پچھلے ہفتے دیکھ لیا کہ ایک طرف پہ جو کرپشن کا اور لوٹ مار کا بازار سندھ میں اور پنجاب میں گرم تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ ہمارے پاس یہ بھی ایویڈنسز ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہے، میڈیا نے بھی دیکھا ہے کہ لائیو ویڈیوز میں پیسے لیے گئے، لیکن اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر گندم میں ہوا ہے، اگر کسی بھی چیز میں ہوا ہے، تو عمران خان نے سب سے پہلے اس رپورٹ کو پبلش کیا، اپنے ہی ایڈیز کو جو ہے وہ انہوں نے لوگوں کے سامنے کر دیا۔ ہمارے جو ایڈوائزر صاحب ہیں ان کو ڈی نوٹیفائی کرایا گیا صرف ایک آڈیو ٹیپ کے اوپر۔ تو یہ ہم تو اس بات کے قائل ہیں، ہم تو اس منشور پہ آئے ہوئے ہیں کرن، کہ ہم نے احتساب کا عمل اپنے آپ سے شروع کرنا ہے۔ یہ آپ کنفرم کر رہے ہیں سر، جس آڈیو ٹیپ سے جوڑا جا رہا ہے ان کو، اسی کی وجہ سے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے سر اجمل وزیر صاحب کو؟ جی، اسی آڈیو ٹیپ کی وجہ سے ان کو، جو مبینہ آڈیو ٹیپ ہے اس کی ویروسٹی دیکھنے کے لیے، اس کی فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انکوائری کے لیے ڈی نوٹیفائی کرایا گیا، اور جب وہ انکوائری کمپلیٹ ہو جائے گی تو اگر وہ صاف ستھرے ہو کے آتے ہیں تو انشاءاللہ ہی ول بی اگین ممبر آف عمران خانز اینڈ پی ٹی آئیز ٹیم، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اتنا بڑا میگا پروجیکٹ ہے، اگر آپ ان کو انکوائریوں میں اور آپ ان کو ان چیزوں میں دھکیل دیں تو یہ پروجیکٹ اور لنگر آن ہو جائے گا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پروجیکٹ کو کمپلیٹ ہونے دیں، ہم ساری چیزیں عوام کے سامنے رکھیں گے، آپ کے سامنے ہم رکھ لیں گے، صاحب کی بات کر رہے تھے تو میں چاہ رہی ہوں کہ پہلے اسے کمپلیٹ کر لیں، پھر آپ یہ اپنا لاسٹ کامنٹس میں اس کو کنکلوڈ کر لیجئے گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ سر ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہو سکا ہے کہ وہ جو مبینہ آڈیو ٹیپ کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا اجمل وزیر صاحب سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کرن؟ جی جی بالکل، میں آپ ہی سے پوچھ رہی ہوں کامران صاحب۔ ہاں جی کرن، جب یہ جو آڈیو ٹیپ آ گئی تو اس پہ جو ہے ایک ایکیوزڈ اجمل وزیر صاحب کی آواز ہے، اس میں ان کی ڈسکشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہ مبینہ طور پہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی ویروسٹی کو، یہ الزام جو ہے بڑا سیریس تھا کیونکہ ہماری پارٹی میں زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے، تو اجمل وزیر صاحب کو اس ویروسٹی کو جج کرنے کے لیے، وہ الزامات کی ویروسٹی کو جج کرنے کے لیے اجمل وزیر صاحب کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا تاکہ جو انکوائری ہونی ہے وہ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس کی فورینزک انالیسس بھی ہو رہی ہے، ایک ہائی لیول کمیشن بھی بن گیا اس کا، وہ انکوائر کرے گی اس میٹر کو، ہم اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، اس کے حقائق بھی ہم عوام کے سامنے لائیں گے۔ ہماری پارٹی کا، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارا تو ایجنڈا یہی ہے۔ اجمل وزیر صاحب جو ہے ہماری ٹیم کے سٹار پرفارمر تھے، کام کے لحاظ سے وہ میڈیا میں بہت اچھی میڈیا مینجمنٹ کر رہے تھے، بٹ اگر کوئی بات آتی ہے، آپ نے پاس میں بھی دیکھا کہ عمران خان نے کسی کے اوپر، کسی کو بھی جو ہے انہوں نے بخشا نہیں ہے۔ وہ اگر ان معاملات میں کوئی بات سامنے آتی ہے تو خان صاحب پبلک کے سامنے لے آتے ہیں ان چیزوں کو اور اس کو منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ بی آر ٹی منصوبے پہ ڈسکشن کر رہے ہیں ہم، تو یہ والا جو منصوبہ ہے یہ تو پچھلی حکومت کا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا، پچھلی حکومت کا، لیکن اس حکومت میں، اس دور میں سر آپ لوگ اس طرح کا کوئی اور بڑا پروجیکٹ لانے کا سوچ رہے ہیں؟ محمود خان صاحب کے ذہن میں کوئی ایسا پروجیکٹ ہے سر؟
کرن ایک جو سوات موٹر وے ہے وہ الحمدللہ کمپلیشن کے آخری مراحل میں ہے، بہت تیزی کے ساتھ اس کے اوپر کام جاری ہے۔ 2 انٹرچینجز کا پچھلے ہفتے جو انٹرچینجز ہیں وہ وزیر اعلیٰ صاحب نے افتتاح کر لیا ہے، وہ سوات کے عوام کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے خیبر پختونخوا حکومت کا۔ آج جو ہے جلوزئی اکنامک زون کا افتتاح ہو گیا جس سے 50,000 لوگوں کو روزگار ملے گا۔ وہاں پہ جو ہماری ایسٹیمیشن تھی، ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 250 سے 300 یونٹس بنیں گے، لیکن ہمیں اپلیکیشن 400 یونٹ سے زیادہ آ گئی۔ ہمارا سی پیک سٹی کا جو بہت بڑا پروجیکٹ ہے، سی پیک کے تحت ہم اس کی اکنامک زون کے اوپر بالکل الحمدللہ فائنل سٹیجز میں ہیں، اس کی ایوارڈ کے قریب ہیں۔ ہم اکنامک ریوائول کے اوپر بڑا تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ہم یونیورسل ہیلتھ کوریج، خیبر پختونخوا کے ہر شہری کے پاس ہیلتھ کوریج ہوگی صحت انصاف کارڈ کے طور کے اوپر۔ ہم نے آپ کو اگر میں گنواؤں، ایک جو سب سے بڑا کام ہم نے کرن کیا وہ فاٹا کا جو ٹرائبل ڈسٹرکٹس کا مرجر تھا، وہ اینٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ 10 سال کا ٹائم لے گی، لیکن وزیر اعلیٰ محمود خان کی قیادت میں وہ الحمدللہ اتنا سموتھلی ہوا۔ اب قبائلی اضلاع کے ہمارے ایم پی ایز جو ہے وہ اسمبلی کا حصہ ہیں، ادھر ترقیاتی کام شروع ہیں، ادھر کی محرومیاں ہم ختم کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب انشاءاللہ کلپ ہوں گی ایک جگہ پہ تو آپ بھی ایڈمٹ کریں گے، عوام بھی ایڈمٹ کریں گے کہ یہ خیبر پختونخوا حکومت کے بہت کارہائے نمایاں ہیں۔ اللہ کرے وہ دن بھی آ جائے۔ سر بہت بہت شکریہ کامران صاحب، آپ پروگرام میں ساتھ موجود تھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔